وہ میرا قصہ کہ حضور نے فرمایا آج کی رات چوکیداری کون کرے گا؟ تو انصاری آ گئے کہ جی میں کروں گا چوکیداری. فرمایا اچھی بات ہے، تم سوار ہو کر آؤ میرے پاس. تو پھر گھوڑے پر سوار ہو کر پھر حاضر ہوئے. پھر وہ آپ نے بتایا یہ جگہ ہے کہ یہاں چوکیداری کرنی ضروری ہے، یہاں نگرانی کرنی ضروری ہے. جب جگہ بتا دی کہ اس جگہ سے ہوشیار رہنا، جاؤ. ہدایت دے دی. چلے گئے. رات گزر گئی. صبح کی نماز کا وقت آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہارے سوار کا کیا حال ہے، کوئی خبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے پاس تو ابھی ہمارے سوار کی کوئی خبر آئی نہیں ہے، بس وہ رات کو گئے ہیں. پھر آپ نے نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تمہارا سوار آنے ہی والا ہے. اتنے میں وہ جھاڑیوں میں سے آتا ہوا نظر آیا، جنگل میں سے، اور آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا سلام کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. کیا پوچھا؟ یہ نہیں پوچھا خیریت ہے، رات کیسے گزری، یہ نہیں پوچھا. تربیت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ رات کو اپنے گھوڑے پر سے اترے تھے؟ حل نزل تھا. رات گھوڑے پر سے اترے تھے؟ عرض کیا بالکل نہیں اترا، ساری رات چکر دیتا رہا. نماز کا وقت آیا، صبح کی نماز کا وقت، اس کے لیے اترا تھا. پیشاب کی حاجت ہوئی تھی، اس کے لیے اترا تھا. باقی پوری رات اپنے گھوڑے پر رہا اور اپنے کام میں مشغول رہا. یہ کارگزاری دی. جب انہوں نے یہ کارگزاری دی تو کیا جواب ملا؟ کارگزاری کے جواب میں یہ ملا قد اوجبتا، آپ نے اپنی جنت واجب کر دی، جاؤ. یہ مثال میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اپنے کام کو، ذمہ داری کو امانت داری سے کرنا. یہ پوری امانت داری سے کام کیا ہے. رات بھر اپنے گھوڑے سے نہیں اترے. یہ عظمت کہلاتی ہے، اللہ کے کام کی عظمت، اس کے حدود قیود کی حفاظت. اس لیے ایک ہی رات میں اتنا انعام مل گیا کہ آپ نے اپنی جنت واجب کر لی. یہ سبق ہوتے ہیں ہمارے اللہ کے کام کو کہ پوری امانت داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو خود دیکھنے والے ہیں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم، کام کرو اللہ تمہارے کام کو دیکھے گا. حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین، کہ اللہ تعالیٰ کا دین امانت ہے. ایمان دیا ہے تاکہ اس امانت کو ایمانداری سے ادا کرے. اس لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے کہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جو امانت داری سے کام کرواوے. ایمان ہی ایسی چیز ہے جو اللہ سے ڈرا کے کام کرواوے. ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ کسی کے بھلے برے کہنے کی پرواہ نہ کرے، کہ کوئی کچھ بھی کہے، یہ کوئی بات نہیں. میں تو اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. کوئی عزت کرے، کوئی ذلت، کچھ نہیں. اصل عزت تو دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے بڑی نعمت ملی ہے دین کے کام کرنے کے لیے ایمان کی. بڑا خزانہ ہے ایمان، اور ایمان ایسا خزانہ ہے کہ جو ہم سے ہٹے گا نہیں، ہم سے کٹے گا نہیں. دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری حکومتیں، ساری دولتیں، یا تو آدمی اس سے کٹ جائے گا یا وہ ہٹ جائے گی. اس میں کٹ کٹاؤ ضروری ہے. ساری نعمتیں ایمان کے سوا. ایمان ایسی نعمت ہے جو ہٹے گی نہیں، کٹے گی نہیں، اس کے ساتھ رہے گی اور اس کی رہبری کرے گی. کہ ایمان تیز ہو گیا ہے تو خدا کا خوف تیز ہو جاتا ہے. ایمان تیز ہو گیا ہے تو یقین تیز ہو جاتا ہے. ایمان تیز ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، آخرت کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ہاں،
اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، یہ سب ایمان کے راستے سے یہ ساری شعائیں پھوٹتی ہیں کہ وہ مخلوق پر رحم کرنے والے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ایمان آیا. تو ایمان بڑا خزانہ ہے کہ قبر میں، قیامت میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ یہ کام دینے والا ہے. ہاں، اسے کوئی آپ سے لوٹ نہیں سکتا. ایمان نہیں لوٹا جاتا، باقی سب دولتیں لوٹ لی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے، کھوئی جاتی ہے. ایمان کی نعمت کھوئی نہیں جائے گی، وہ رہے گی. کیوں؟ کہ وہ دلوں میں اتری ہوئی ہے. ہاں، اس لیے اس ایمان کو مضبوط بنانا ہے. کہ اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے حکموں والی محنت کرائی جاتی ہے. کہ جب اللہ کے حکموں والی محنت کی جائے گی اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی ہوس نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کا کام اس کے لیے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. کہ یہ ایمان کو مضبوط بنانے والی بات ہے. ہاں، پھر یہ ایمان کہ ہر موڑ پر، ہر گھاٹی میں یہ کام دے گا اور حکموں پر جمع دے گا. ہاں، نہیں تو پاؤں پھسل جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اچھے حالات میں پھنس جاتا ہے اور برے حالات میں نا امید ہو جاتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اچھے حالات آئے تو پھنس گئے. کیوں؟ کہ اچھے حالات ہو گئے، مالداری آئی، عزت آئی، وہ آئی، تو اچھے حالات میں پھنس جانا، پھر آگے نہیں بڑھنا، پیچھے رہ جانا، یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزوری ہے. اور ناگوار حالات آئے تو نا امید ہو گئے، نراش ہو گئے، اور نراش ہو کر پیچھے ہو گئے. یہ انسان کی طبیعت ہے. نعمتیں آوے تو نعمتوں میں رک جاوے، اور تکلیف تنگی آوے تو اس میں نا امید ہو کر رک جاوے. یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہے، کمزوری ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. میں انسانوں پر نعمتیں دیتا ہوں، ان کا اکرام اعزاز کرتا ہوں، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. اب مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، دین کے کام کا وقت نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز میں حاضری نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ بڑے آدمی ہے، اللہ نے بڑا بنایا، تو اب گنجائش نہیں ان چیزوں کی. کیوں؟ کہ اللہ نے انعام کیا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. کہ میں انسان پر اکرام انعام کرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہے اور ایک طرف دور ہو جاتا ہے ہمارے سے، ہمارے کاموں سے، ہماری عبادت سے. اور اس کو ناگواری آئی، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور کوئی تکلیف ناگواری آ گئی، پھر نا امید ہو کے بیٹھ گئے. تو نہ یہ حالت راس آتی ہے، نہ وہ حالت راس آتی ہے. کوئی حال راس نہیں آ رہا، ہر حال پیچھے ڈال رہا ہے. یہ فرمایا قرآن شریف نے. یہ کیوں؟ کہ اس ایمان میں کمزوری ہے. ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے، باہر کی طاقت سے کوئی مشین نہیں چلتی ہے. یہ گاڑی کو دھکا دو کہ نہیں، ہوائی جہاز کو دھکا دو کہ نہیں، ہوائی جہاز اپنی طاقت سے چلے گا، گاڑی اپنی طاقت سے چلے گی، گیس کا چولہا اپنی طاقت سے چلے گا کہ اندر ہے گیس. وہ گیس ختم ہو گیا تو پھر وہ نہیں کام کرے گا. مشین ٹھنڈی ہو گئی گاڑی کی، وہ نہیں چلے گی. تو ہر مشین اپنی اندر کی طاقت سے کام کر کے بتاتی ہے. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے ایمان کی طاقت سے خدا کے دین کا کام کرے گا.